اونٹ کر دی تاکہ قتل کرنے والا جرأت نہ کرے 100 اونٹ کہاں سے لائے گا، انسان کے اندر خون ریزی ختم ہو جائے گی۔ میرے نبی خون ریزی مٹانے آئے تھے، اسلام میں قتل و غارت نہیں۔ اللہ کی راہ میں جان دی جاتی ہے وہ کسی مقصد کے تحت، لیکن خون ریزی ایک دوسرے کو مارنے کی کوئی گنجائش اونچی، بھلے کوئی تھانے دار جناب نشانہ بنا کے گولیاں مار دے لڑکوں کی ٹانگوں میں اور سارے اسپتال میں پڑیں اور خود چھٹی لے کے چلا جائے، اس کو سوچنا چاہیے اس نے کیا کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اشارہ کر گیا ہوں تازہ واقعے کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبد المطلب سردار تھے، آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوا ہے۔ ان کے ماتھے میں کیا چمکتا تھا؟ میرے نبی کا نور۔ ابرہہ جو اس کا واقعہ میں بہت مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ ابرہہ ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کو کعبہ دیکھنے کا موقع ملا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے، لوگ یہاں ہر سال آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی یہ اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور یہاں پر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، یہاں پر میلے بھی لگتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، ساری باتیں سنی اس نے۔ تو یہ ابرہہ بن صباح جو نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں گورنر تھا، اس نے کہا یمن کے شہر میں بہترین گھر بناؤ، یہ تو ایسے ہی سادہ سے پتھروں کا، تم قیمتی پتھر لگ کے بناؤ بڑا شاندار، اور لوگوں کو کہیں کہ اس گھر کا آج نہیں کریں، جو میں بنا رہا ہوں اس گھر کا آج کریں۔ اس نے اپنی طرف سے شاندار قسم کا بنا دیا، پتھروں کی ایک عمارت صنعاء شہر میں اس نے بہترین قسم کی بنا دی۔ مکے والوں کو پتہ چل گیا، ان کو غصہ چڑھ گیا۔ بنی کنانہ میں سے ایک شخص تھا، اس کو اتنا غصہ چڑھا، اگلے دن صبح اس نے بادشاہ نے اس گھر کا افتتاح کرنا تھا، یہ بنی کنانہ کا شخص وہاں پہنچا اور جا کر اندر پہلا چڑھاوا چڑھا دیا۔ سمجھ گئے ہو؟ واش روم بنا دیا اس کو، اور جو کام کرنا تھا اس کے اندر کر دیا۔ وہ تو بندہ چلا آیا، ابرہہ کو پتا چلا کہ جی یہ پہلا چڑھاوا چڑھ گیا ہے، وہ غضبناک ہو گیا، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک معاذ اللہ کعبے کو نہ گرا لوں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے ایسے لفظ نکالنے سے، مگر بولنا پڑا، اللہ معاف کرے۔ اس نے قسم اٹھا لی، اس کے پاس ہاتھی تھے 60,000 اور بعض کے مطابق 1,00,000 فوج کے ساتھ، 12 ہاتھی بہت بڑے بڑے جنگجو قسم کے جن کو سکھایا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ایک مقام پر ڈیرے لگا لیے، اور اہل مکہ سے خام خواہ چھیڑنا، کیا کہتے ہو اردو میں، پنگا لینا، یہی کہتے ہو کہ تاکہ میں چھیڑوں کسی کو، لڑائی شروع ہو، کسی طرح بات شروع ہو۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ ان کے جو چرواہے تھے لے کے گھوم رہے تھے، اس کو پتا چلا 200 اونٹ تھے، اس نے پکڑ لیے، ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا، اور مکہ مکرمہ میں پیغام بھیج دیا کہ بتا دو ان کو جا کر کہ میں ان سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ سردار پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا عبد المطلب ہمارے سردار ہے، ان کے پاس آیا، وہ پیغام دیا۔ اس آنے والے نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو سر جھکا لیا۔ زرقانی علی المواہب میں پڑھ لینا، کیا کیا اس نے؟ سر، زبان لڑکھڑا گئی، بے ہوش ہو کے گر پڑا، جیسے ذبح کرتے وقت جانور کی آواز نکلتی ہے نا، بیل کی، اس طرح اس سے آواز نکل رہی تھی۔ جب اس کو ہوش آیا تو پھر دوبارہ حضرت عبد المطلب کے لیے سجدے میں گرا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ کوئی سچے آدمی، آپ کوئی، اور واقعی آپ سردار ہیں۔ پھر اس نے بڑے ادب سے، پہلے تو آیا تھا خونخوار لہجے میں، میں کہوں گا ہاں جی لڑ لو جی، اس لہجے میں، پھر بڑے ادب سے بات کی اس نے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بادشاہ سے کہہ دے ہم لوگ لڑنے والے نہیں، نہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے جو جتنی وہ لے کے آیا ہے، رہا کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، جس کا گھر ہوتا ہے وہ حفاظت کرتا ہے، اللہ کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا۔
مجھے اس گھر کی فکر کرنے کی ضرورت. اس نے کہا جی میں پیغام لے کے جاؤں گا پھر آؤں گا, آپ ایک مرتبہ میرے بادشاہ کے پاس چلے چلے. حضرت عبد المطلب نے کہا چلو چلتے. وہاں اس کے پاس آئے. ابرہہ نے جب آپ کا چہرہ دیکھا دیکھتا رہ گیا. چہرہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. لوگوں نے بتایا یہ ہمارے سردار ہیں, خاندان قریش میں سے ہیں, کعبہ کے متولی ہیں, ان کا نام عبد المطلب ہے. اس نے بتایا جی میں ان سے یہ پیغام دے دیے ہیں. اب وہاں گفتگو ہو رہی ہے. ابرہہ حضرت عبد المطلب سے پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرے 200 اونٹ تیرے بندوں نے پکڑ لیے ہیں, وہ واپس کر دے. میرے اونٹ؟ اس نے کہا میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں, جو تمہارے آباء و اجداد اور بڑوں کا پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو ختم کرنے آیا ہوں. تم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, اونٹوں کی بات کی. فرمایا اونٹوں کا میں مالک ہوں, اس گھر کا اللہ مالک ہے. اونٹ میرے ہیں, وہ مجھے دے دے, وہ اپنا گھر والا اپنے گھر کو بچا لے گا. ابرہہ کہنے لگا مجھ سے تو نہیں بچے گا. فرمایا تو جانے اور وہ جانے, تو جانے. اور ابرہہ نے کہا ان کے اونٹ واپس کر دو اور اپنے ایک ساتھی کو بلائے, ان کو ذرا میرے ہاتھی دکھاؤ, میرے ذرا ان پر روب پڑ جائے گا میں کیسے ہاتھی لے کر آیا ہوں. جنگجو بھی ہیں اور جسم میں ویسے ہی بڑے جسم کا ہوتا ہے, اور وہ بہت بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا, ذرا دکھا دینا, ان پر روب پڑ جائے گا. اور ان میں جو سب سے مست ہاتھی ہے وہ ضرور دکھانا. وہ سب سے مست بڑا ہاتھی جب اس کے پاس حضرت عبد المطلب کو لے کر بندہ گیا, اس ہاتھی کی نظر حضرت عبد المطلب کے چہرے پہ پڑی, اس نے ٹانگیں دکھائیں اور سجدے میں چلا گیا. نور مصطفیٰ, حضور کا نور دیکھا, وہ سجدے میں چلا گیا. اور زبان اس کو ملی, اس نے کہا اے عبد المطلب تیری پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے اس کو میرا سلام. جانور بھی پہچانتے ہیں, سلام کرتے ہیں. جن کو سلام کا شوق نہیں جانوروں سے گئے گزرے ہیں یا نہیں؟ سوچ لینا. تمہارے چہرے سے جو ظاہر ہو رہا ہے نور, اس کو میرا سلام. وہ دیکھ کے سارے حیران, وہ دوڑا ہوا گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ, وہ جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کو دیکھتے ہی جھک گیا. اس نے کہا جلدی سے واپس لے جا, کہیں سارے جھک گئے تو میں لڑوں گا کن سے؟ یہی تو میرے ہتھیار ہیں, ان کو لے کے آیا ہوں. حضرت عبد المطلب کعبہ میں تشریف لائے, کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہا یا اللہ, ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, ہم کمزور ہیں, یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. دعائیں کی, ان کی پیشانی سے نور چمکا اور پہاڑوں پر جا کر تجلی پڑی. انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے نشانی ظاہر ہوئی ہے, یہ کعبے کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے, ان کو کامیابی نہیں ملے گی. آپ نے فرمایا تم لوگ گھروں سے نکل آؤ, ہم لوگ پہاڑوں میں ہو جائیں, تاکہ اگر یہ خدا نخواستہ آتے ہیں کچھ گند کرتے ہیں تو تم لوگ بچے رہو. وہ جناب اس نے حکم دیا چڑھائی کا, تو جو ہاتھی نور دیکھ چکا تھا اس نے کہا میں نہیں جاتا, میں نور دیکھ لیا, اب مجھ سے بے ادبی ہو سکتی, میں نے نور دیکھ لیا. اس نے کہا اس کو چھوڑو. باقی ہاتھی چنگاڑتے ہوئے آئے. اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. عربی آتی ہے الم ترا, محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ استفہام انکاری, کیا مطلب تو نے دیکھا؟ محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے دیکھ رہے تھے. ابابیل آئے. ابابیل یہ چھوٹا سا پرندہ, چڑی کی طرح یا اس سے بھی چھوٹا, ایک کنکر چونچ میں, 2 پنجوں میں. ڈرون اللہ کی طرف سے آئے. ڈرون کون آئے؟ کہتے ہیں نا ڈرون کا نشانہ ہوتا ہے, ٹارگٹ پہ مارتا ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ڈرون آئے اور انہوں نے ان پر کنکر برسائے. جس کا نشانہ لیتے وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح وہیں ہو جاتے. سارے کے سارے, کیا ہاتھی اور کیا سارے کے سارے. وہ وادی آج تک منا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر اس کا نام ہے.
کیا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، فرمایا نظروں کو جھکا لو، تیزی سے گزرو، یہ عذاب کی جگہ ہے، میں اس وقت بھی عذاب کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ اور آج حاجی وہاں خیمے لگا لیتے ہیں، وہ عذاب کی جگہ، وہ موئنجو ڈرو ہو، وہ ٹیکسلا ہو، وہ ہڑپا ہو، وہ مدائن سالے، عذاب کی جگہ پہ سیر سپاٹا نہیں کرنا، جاؤ تو دیکھو کہ کیا حال ہوا، اس سے سبق حاصل کرنا۔ لیجئے جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ ادھر حضرت عبداللہ جب بچ گئے تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اس کی شادی کرنی چاہیے، اللہ نے اس کی جان بچائی ہے، یہ بیٹا میرا خوبصورت ہے، نیک ہے، تو اس کے لیے بیوی بھی جو ہے وہ بھی خوبصورت اور نیک ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ گزر رہے ہیں، راستے میں ایک عورت بیٹھی ہے، نام فاطمہ ہے، کتابوں کی عالمہ ہے، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو بلایا، ادھر آؤ، کیا نام ہے؟ یہ عبداللہ۔ اچھا تم عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ جی۔ مجھ سے شادی کر لو۔ عورت نے کیا کہا؟ مجھ سے؟ فرمایا یہ بات میرے ماں باپ فیصلہ کریں گے۔ کون کریں گے؟ سمجھ گئے ہو نا کیوں کہلوایا ہے؟ آج کل آپ لوگ خود فیصلے کر لیتے ہو، پھر ماں باپ سے کہتے ہو کر دو ورنہ جا رہے ہیں ہم، دھمکی۔ ماں باپ کی بغیر جو شادی ہوتی ہے اس میں برکت، ماں باپ کو ناراض کر کے نہیں کرنی چاہیے۔ پسند آ گیا کوئی تو اچھا ہے، برا وہ تمہارا مسئلہ ہے، اچھوں کو پسند کرو گے اولاد اچھی ہوگی، آگے تمہارا سلسلہ اچھا ہوگا، اور جو اپنی پسند تو پھر خود جانو۔ فرمایا اس کا فیصلہ میرے ماں باپ کریں گے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، میں جو چاہتی ہوں وہ کر لو، میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی جو تمہارے بدلے ذبح ہوئے نا، اس کی جگہ سرخ اونٹ بہت مہنگا ہوتا تھا وہ تمہیں دوں گی، 100 اونٹ، جو میں چاہتی ہوں وہ۔ آپ نے فرمایا جو تو کہہ رہی ہے میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو تو کہہ رہی ہے میں اس سے اللہ کی، حرام کے ارتکاب سے میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ دور جاہلیت ہے، جہاں گناہ اور ثواب کی تمیز ہی نہیں ہے، وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد یہ جواب دے رہے ہیں۔ کتنے پاک تھے وہ، کتنے اچھے تھے وہ۔ اب گزر گئے، سردار وہب مشہور تھا مکہ میں، اس کی بیٹی کا نام آمنہ تھا، اس زمانے میں لوگ اس کو طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے، بڑی نیک ہے، صاف ستھری ہے، پاک باز۔ حضرت عبد المطلب گئے سردار وہب کے گھر، تو بھی سردار میں بھی سردار، تو بھی رئیس میں بھی رئیس، تو بھی اچھا، تیری شہرت اچھی میری شہرت اچھی، میرا بیٹا بڑا خوبصورت تیری بیٹی بڑی خوبصورت، میرا بیٹا نیک تیری بیٹی نیک، کتنا اچھا ہو کہ ہم رشتہ دار ہو جائیں۔ اس نے رشتہ قبول کر لیا، حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں پہلے ہفتے ہی، شادی کے پہلے ہفتے ہی میرے جسم سے خوشبو آنے لگ گئی، مجھے اندھیرے میں بھی نظر آتا تھا کیونکہ میرے اندر نور آ گیا تھا، میرے اندر نور آ گیا تھا۔ فرماتی مجھے خوشبو بھی آتی، مجھے نورانیت ہی نورانیت ہو گئی۔ شادی کو ابھی بعضوں کے مطابق 2.5 ماہ 3 ماہ یا 5 ماہ گزرے۔ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے گئے ملک شام۔ مکہ اس زمانے میں یمن کا علاقہ تھا اور مدینہ شام کا علاقہ تھا۔ ملک شام تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، اشارے میں ہی کرنی ہے۔ شادی کے بعد حضرت عبداللہ پھر اسی گلی سے گزرے جہاں وہ عورت تھی جس نے 100 اونٹوں کی پیشکش کی تھی۔ جب آپ گزرے نا تو پہلے تو اس نے بڑے محبت سے آپ کی طرف دیکھا، اب اس نے منہ پھیر لیا۔ فرمایا اس دن تو اتنی فریفتہ ہو رہی تھی، فدا ہو رہی تھی، آج منہ پھیر لیا، آج کوئی پیشکش نہیں کرتی، کیا ہو گیا؟
اس نے کہا اے عبداللہ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ ہاں جی ہو گئی ہے. کس سے ہوئی؟ آپ نے بتایا. اس نے کہا اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. فرمایا اس دن کیوں کر رہی تھی؟ اس نے کہا اس دن میں نے آپ کے چہرے میں نبی آخر الزمان کا نور دیکھا تھا, میں نے ان کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں, ان کا نور مجھے تمہاری پیشانی میں نظر آ گیا تھا. میں نے اس نبی کی ماں بننا چاہا تھا مگر وہ میری قسمت میں, وہ جس کے نور کی کیا ہے, ایک منٹ میں بھول رہا ہوں, دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ہاں, وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی, اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی, مگر میں رہ گئی محروم, قسمت میری پھوٹی ہے. سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے. میرے نبی کے نور کی گواہی ملی یا نہیں ملی؟ میں نے کہا نا اس اشارے کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا. حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام گئے. واپسی میں مدینہ منورہ رکے. اس وقت مدینے کا یہ نام, میں پرانا نام نہیں لوں گا, اس کو بغیر ضرورت کے لینا جائز. اگر کسی کے منہ سے نکل جائے تو توبہ کرنی لازمی حدیث کے مطابق, اور 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ مدینہ منورہ کہنا. بھلے شاعری میں آئے جو کہہ دیتے ہیں نا شاہ مدینہ, آگے وہ لفظ نہیں, طیبہ کے والی, دو عالم کے والی, وہ پرانا نام لینا نہیں. وہاں رکے, طبیعت ناساز ہوئی, بیماری نے آ لیا اور وہیں آپ کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مکہ مکرمہ میں خبر پہنچی, وہیں آپ کو مدینہ منورہ میں دفنا دیا گیا. 1976 سے پہلے جس نے مدینہ دیکھا ہے, باب السلام مسجد نبوی کا دایاں دروازہ, اس سے یوں ترچھا تھوڑا سا آگے جاتے تھے تو حضرت عبداللہ کا روضہ تھا. جس طرح کی سنہری جالیاں میرے نبی کے روضے پر, بالکل ویسی انہوں نے وہاں لگائی تھی ترکوں نے حضور کے والد کی قبر پر. بڑا پیارا روضہ بنا ہوا تھا, انہوں نے سب کچھ صاف کر دیا. 1978 کا واقعہ ہے یا 87 کا, مجھے شبہ 1978 پہ ہے. 1978 میں 3 مزار تھے جو دائیں طرف, مسجد نبوی کے دائیں طرف, ایک حضرت مالک بن سنان, ایک حضرت اکاشا اور ایک حضور کے والد. تینوں مزار بنے ہوئے تھے, بڑے پیارے گنبد. وہ تینوں ڈھائے گئے, ان کے قبر سے جسم نکالے گئے تو 1400 سال کے باوجود تر و تازہ تھے. نوائے وقت اخبار کی خبر آج بھی میرے پاس موجود ہے. وہاں مدینے والوں نے ان کو پھر بقی شریف میں دفن کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی خبر آئی مکہ میں, سب کو افسوس ہوا. جوان موت کا ویسے ہوتا ہے, سب کو افسوس ہوا. سب سے زیادہ غم پہنچا تو حضرت آمنہ کو. ہنستا کھیلتا شوہر گھر سے گیا اور واپس, غم نصیبی تھی اس وقت. فرماتی میں روتی تھی. حضرت عبد المطلب رات کو کعبے میں چلے جاتے تھے تو میں اکیلی ہوتی, میں روتی تھی. مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی, اے آمنہ نہ رو, تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے. فرماتی ہیں انبیاء میرے خواب میں آتے تھے, مجھے آ کے تسلی دیتے تھے اور میری دلجوئی کرتے تھے. حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد وقت گزرا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس طرح عام عورتوں کی حالت ہوتی ہے, میری ایسی حالت. بہت ادب سے بات کرنی ہے, میں نے اشاروں میں بات کرنی ہے. تکلیف ہو یا جسم کی ساخت ایسی ہو جائے کہ وہ چلنا پھرنا, فرماتی میری ایسی حالت نہیں تھی. فرماتی ہیں
وقت قریب آ گیا. وقت انبیاء کے خواب باقاعدہ جتنے بھی ہیں وہ سارے میں نے چھوڑ دیے. کس کس نے کیا کیا الفاظ کہے وہ بھی چھوڑ دیے. خواب میں ان کو کہا گیا بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا. لوگ کہتے ہیں دادا نے نام رکھا، بلا شبہ دادا نے رکھا، مگر ان کو خواب میں حکم ہوا تھا، یہ اللہ کی طرف سے نام آیا تھا، ان کا نام یہ رکھنا. اور باقاعدہ جو کچھ پڑھنے کو کہا گیا وہ بھی بتایا گیا تھا. بالکل ذہن صاف کرو، محبت سے ذکر میلاد کر رہا ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا. رات کا پچھلا پہر، رات میں پیدا ہوتے حضور دن کو شکایت ہوتی، دن میں پیدا ہوتے رات کو شکایت ہوتی. اللہ نے ٹائم وہ رکھا، رات کو بھی حصہ مل گیا، دن کو بھی حصہ مل گیا. رات جا رہی ہے، دن آ رہا. اس وقت کا نام ہو گیا صبح صادق. صبح حساب لگایا جائے تو یہ 4:15 اور 4:45 کے درمیان کا وقت بنتا ہے موسم کے لحاظ سے، اگر وقت بنایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا. حضرت عبد المطلب کعبہ میں تھے. فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی، اچانک مجھے درد ہوا. اچانک میں گھبرا گئی، میں لیٹ گئی. میرے کمرے میں ایک سفید چمکتا ہوا پرندہ آیا. اس نے آ کے پرواز کی میرے بازو پر، میرے سینے پر اس نے اپنا پر پھیرا. اس کے پر پھیرنے کی دیر تھی، میرا درد ختم ہو گیا. فرشتے خدمت کر رہے، اندازہ کریں. فرماتی ہیں وہ پرندہ چلا گیا، میں نے دیکھا تو میرے پاس برتن میں دودھ جیسی کوئی چیز رکھی تھی. میں نے دودھ گمان کیا، مجھے طلب بھی تھی، میں نے اس کو پیا تو وہ کوئی ٹونک تھا، طاقتور کوئی چیز ایسی کہ میرے اندر جسم میں بڑی طاقت آ گئی. فرماتی ہیں پھر ایک نور سا ظاہر ہوا تو میں نے اپنے کمرے میں بڑے قد والی عورتیں تھیں بڑی خوبصورت، جنہوں نے چاروں طرف سے مجھ کو گھیر لیا. میں حیران کہ ان کو کس نے خبر کر دی کہ مجھے اس وقت کسی کی ضرورت ہے، میرے پاس کوئی ساتھی عورت ہونی چاہیے. میں ابھی سوچ ہی رہی تھی، ان میں سے ایک آگے بڑھی اور کہا اے سیدہ میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، یہ آسیہ ہے اور ہمارے ساتھ جنت کی حوریں ہیں، اللہ نے ہمیں تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے. جس خاتون کی خدمت کے لیے جنت کی سردار خواتین آئیں، اس خاتون پر کروڑوں سلام. میرے نبی کی ماں پر کروڑوں سلام. ظالموں نے آج کتابوں میں جو کچھ لکھا بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان بے ایمانوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ حضور کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے، معاذ اللہ، اور جن کے صدقے میرے تمہارے ماں باپ بخشے جائیں گے. تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو. 4 پیسے کا دودھ تم گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ اپنا نور کسی پلید میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ ان ظالموں نے بہت ظلم کیا، اللہ ان کو ہدایت دے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر پوری کتاب لکھی ہے، والدین رسالت مآب صلی اللہ. جب کتاب لکھ لی نا تو یہ کوئی اپنے اسلامی بھائی جتنے ہیں آپ کے دعوت اسلامی سے وابستہ، میرے پاس ابھی تک خط رکھا ہے. ایک انجانے شخص نے مجھے خط بھیجا جب وہ کتاب چھپ گئی، وہ خط میرے پاس رکھا ہے. اس نے کہا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور اس کو حضور نے کہا میرا نام لے کے کہ کوکب کو جا کے سلام کہنا، اور اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کہا ان کا بھی سلام کہنا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو یہ کتاب پڑھ لے گا اس کا ایمان بچ جائے گا. میری اور کیا بخشش کا سامان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کرے کہ میری یہ خدمت قبول ہو اور بخشش ہو جائے. جو نبی کے ماں باپ کی گستاخی کرے وہ بے ایمان ہے، وہ ایمان والا. حضور کی والدہ خود فرما رہی نبی خواب میں آ رہے ہیں،
مبارکبادیں دے رہے ہیں. ابھی میں آپ کو سناؤں گا ان کا بیان. وہ اتنی مقدس ماں اور اس کے لیے ایسے لفظ کہنا شرم کی بات ہے، ظلم ہے. اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں، اللہ ان کو غارت کرے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے. فرماتی ہیں وہ جنت کی حوریں آئی خدمت کے لیے، پھر فرماتی ہیں میں نے دیکھا پرندوں کے جھنڈ، گروپ بھر بھر کے، سب نے آ کر میرے حجرے کو ڈھانپ لیا. دیکھو اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے، پردے کا انتظام ہو رہا ہے. فرماتی ہیں پھر اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. بڑے پاکیزہ ذہن میں ہو جاؤ. فرماتی ہیں اللہ نے میرے تمام پردے ہٹا دیے. فرماتی ہیں میں نے 3 باتیں دیکھی. کتنی؟ فرماتی ہیں پہلی بات میں نے یہ دیکھی کہ آسمان کے تارے سمٹ گئے، سمٹ کر جھکے.